لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تو اس سیشن میں ہم لوگ اگین گریڈ 2 کے ہی مینول کو ڈسکس کریں گے، اور عقائد سیکشن میں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف انڈر دا ٹائٹل آف لیونگ امام ہماری گفتگو کا موضوع رہیں گے، اور پھر اس کے بعد فقہ سیکشن میں ہم لوگ چیپٹر 7 جو اسلامک ٹرمنالوجیز اور اصطلاحات کے عنوان سے ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں جب آپ گفتگو کریں، اگین جسٹ جنٹل ریمائنڈر کہ نیا لیسن شروع کرنے سے پہلے پچھلے لیسن یا لیسنز کا ریویژن آپ ضرور کریں 7 to 10 منٹس، اور پھر اس کے بعد میں جو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے آپ گفتگو شروع کریں، تو ایک چیز جو نہایت امپورٹنٹ جو بچوں کو آپ ضرور سمجھائیں کہ what is the meaning of مہدی۔ ہم لوگ امام مہدی ہمیشہ کہتے رہتے ہیں what is the meaning of امام and what is the meaning of مہدی، تو اس کو آپ بچوں کے سامنے ایکسپلین کریں۔ امام جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں ایکسپلین کیا، لیڈر جو بچوں سے آپ کو ایکسپیکٹیشن ہونا چاہیے اس ایج میں وہ بس اسی حد تک ہے کہ وہ ان کو ایٹ لیسٹ ترجمہ پتا ہو، لیڈر۔ اور مہدی کمز فرام دا روٹ ورڈ ہدایہ۔ یہ ایکسپیکٹیشن، یہ ڈیٹیلز بچوں سے آپ کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہے کہ آپ کے لیے جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہدایہ، اور ہدایہ کا مطلب ہوتا ہے گائیڈنس، اور ہادی کا مطلب ہوتا ہے the guide, the one who guides، یہ سبجیکٹ ہے، اور مہدی کا مطلب ہوتا ہے the one who is guided، so this is object۔ تو ہمارے جتنے بھی امام گزرے ہیں وہ سب مہدی بھی تھے، ہادی بھی تھے، اس لیے کہ ہادی وہی ہو سکتا ہے جو مہدی ہو۔ مہدی means the one who is guided by Allah، and hadi means the one who is guiding according to the teachings of Allah۔ So if someone wants to guide somebody according to the teachings of Allah Azza wa Jal, especially in that capacity at which our Imams alayhimus salam were, definitely those individuals needed to be guided by Allah Azza wa Jal first۔ تو وہ مہدی بھی تھے، ہادی بھی تھے۔ This is the meaning of مہدی۔ اور امام کا اصل نام حقیقت میں وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا۔ مہدی ان کے القاب میں سے، ان کے ٹائٹلز میں سے ایک لقب ہے، نام نہیں ہے ان کا۔ نام ان کا وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، محمد۔ لیکن بہت سی روایتیں ہیں جن میں امام مہدی کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے، البتہ وہ خاص طور پر غیبت صغریٰ کا جو پیریڈ تھا اس کے تقاضوں کے مطابق ہے، اس لیے کہ جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں موجود تھے 5 برس تک فزیکلی لوگوں کے درمیان، تو اس وقت بھی آپ کی جان کو خطرہ تھا، اور جب آپ غیبت صغریٰ میں تھے تو اس وقت بھی بہرحال ایک احتیاطی تدبیر برتی گئی کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک دشمنوں کی رسائی نہ ہونے پائے، because امام مہدی had a lot of enemies like حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اسی طرح سے امام مہدی کی ولادت ہوئی، جس طرح فرعون حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا اسی طرح سے جو عباسی بادشاہ تھے وہ امام مہدی کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ امام مہدی کے ذریعے سے ان کی
حکومتوں کا تختہ الٹے گا، ان کے ظلم کی داستانیں ختم ہوں گی اور عدل و انصاف کا پرچم پوری کائنات پہ لہرائے گا. So they were very adamant to somehow kill Imam Mahdi alayhi salatu wasalam right at the time of birth, or in the beginning they had in fact the plan not to let Imam Mahdi alayhi salatu wasalam to be born. اور اسی لیے امام مہدی کے والد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت آبزرویشن میں رکھا گیا، ہاؤس اریسٹ کیا گیا. لیکن اللہ رب العزت کی پلاننگ جو ہوتی ہے کوئی بھی اس کو سرپاس نہیں کر سکتا، اور اللہ سب کے اوپر غالب ہوتا ہے اور اللہ کا دین. بہرحال تو امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں سبق ہے، تو اس میں آپ بچوں سے ان دی بگننگ پوچھیں کہ امام کی میننگ کیا ہے، مہدی کی میننگ کیا ہے، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ امام مہدی علیہ السلام. یہ تو ایک بہت براڈ کوشچن ہے، آپ اس کو اور بھی تھوڑا ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں، لمٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ اگر آپ اس کو ریسٹرکٹ کریں گے تو بچے کچھ نہیں بول پائیں گے، تو آپ کیپ اٹ اوپن. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ امام مہدی علیہ السلام. تو بچے اس میں بولنا شروع کریں گے. کوئی کہے گا کہ وہ فار ایگزامپل ابھی تک زندہ ہیں، ہمارے زمانے میں موجود ہیں. تو جو انفارمیشن وہ بچے دیں، as long as that is correct, you endorse that, you appreciate that, yes yes yes. اور پھر اس کے بعد میں آپ اپنے لیسن کی طرف یہاں سے بڑھیں. تو امام مہدی کی جو ٹائٹلز ہیں وہ یہ ہیں، نام اوپر لکھا ہوا ہے اور ٹائٹل آپ کا ہے المہدی the guided one، الحجہ proof of Allah، صاحب الزمان صاحب الزمان، the living master، the master of the time. اس کا جو literal ترجمہ ہوگا وہ ہوگا the master of the time، not the living master. Yes, the master of the time. اب یہ جو بیسک انفارمیشن ہے آپ بچوں سے کوشچن آنسر کی شکل میں اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. برتھ ڈے امام مہدی علیہ السلام کی برتھ ڈے ہم لوگ کس مہینے میں مناتے ہیں، کس دن سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہیپی برتھ ڈے امام مہدی علیہ السلام کی. اور امام مہدی علیہ السلام کے والد کون ہیں، ان کی والدہ کون ہیں، اور کیا وہ ابھی تک زندہ ہیں تو وہ کہاں ہیں. تو یہ سب کوشچنز آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں یہ سمجھ لیجیے اصل لیسن اب شروع ہو رہا ہے. Why is our Imam علیہ السلام hidden from us؟ امام مہدی پردہ غیب میں کیوں ہے، غیبت میں کیوں ہے؟ تو یہ ایک کوشچن ہے جو آپ خود you just throw it to your students and let them explore, let them think, let them use their previous knowledge and let them have courage to speak in class in front of you, in front of their colleagues. تو یہ ایک اچھی پریکٹس ہوگی بچوں کے لیے. اور اس میں آپ اگر آپ جنرل کوشچنس پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے ایک ہی دو بچے ہوں جو ہمیشہ ہاتھ اٹھائیں اور ہمیشہ وہی جواب دیں گے. تو اگر آپ دیکھیں کہ if this is going in this way and definitely it will go in that way، تو آپ اس میں پھر ٹارگیٹڈ کوشچنس پوچھنا شروع کریں. بائی نیمز بچوں سے آپ کوشچنس پوچھیں. جب آپ کوشچن پوچھیں گے تو ان دی بگننگ 2 ہی 3 بچے ہمیشہ ہاتھ اٹھائیں گے، تو آپ کہیں گے ناؤ آئی ایم آسکنگ علی، حسن، حسین، جو بھی بچوں کا نام ہو ان کا نام لکھیں. تو اس طرح تمام بچوں کو بولنے کا موقع ملے گا اور آپ ان کو انکریج کریں کہ وہ بولیں اور وہ شائی فیل نہ کریں. جو بھی بولنا چاہیں بولیں اور جو بھی پوچھنا چاہیں پوچھیں. نو کوشچن از سلی کوشچن، نو کمنٹ از سلی کمنٹ. آپ ان کو فل اختیار دیں کہ وہ کلاس میں انگیجڈ فیل کریں. اور پھر اس کے بعد میں آپ اس کو ڈسکس کریں، کریکٹ کریں کہ امام مہدی علیہ السلام غیبت میں کیوں ہیں. اس کی بہت سی وجہیں ہیں اور ان کے دشمن بہت تھے، ان کو قتل کرنا چاہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو غیبت میں رکھ دیا تاکہ ان تک دشمنوں کے ہاتھ نہ پہنچ سکیں اور ان کو قتل نہ کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ یہ لوگوں کے لیے ٹیسٹ بھی ہے، لوگوں
کے لیے پریپریشن کا موقع بھی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں، بس 2 ہی 3 چیزیں آپ بیان کریں. So let's read this page. When we say Imam alayhi salam is in ghaiba, we mean he is hidden from his followers. اور آپ یہاں بچوں کے لیے بھی ایکسپلین کریں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام کسی اسپیشل جگہ کے اوپر ہے غیبت میں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اسی دنیا میں ہے. In fact, no one knows where is he, because if we know where is he, then it will defeat the purpose of ghaiba. Okay, so Imam Mahdi alayhi salam is supposed to be living in this world anonymously. No one can recognize him. He is living in this world. He knows us. He recognizes us, but we don't see him. And even if we are able to see him, if we are blessed to see him, we are not able to recognize him. Why did Allah Azza wa Jal conceal him from the believers? The following is one of the possible reason for his ghaiba. Main جو یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے وہ سیفٹی اور سیکیورٹی کا ایشو ہے. After the death of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi, the Imams alayhi salam tried their best to guide and lead the believers towards the right path. They taught true Islam and spread Islamic teachings that the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam had taught. They were often harassed by the caliphs of their times. These caliphs were jealous and afraid of the Imams, so they prevented them from teaching others, kept them under very strict control, and sometimes put them in jail. Many of our Imams were poisoned by the caliphs of their time. تو یہاں پہ آپ بچوں سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ any example, for example, how Imam Ali Raza alayhi salam was killed, how Imam Muhammad Taqi alayhi salam was killed, how Imam Musa Kadhim alayhi salam. So any examples بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں. To protect the 12th Imam, Allah Azza wa Jal placed him in ghaibah. This way the enemies could not reach him. Now the question here, some students may ask this question, why did Allah Azza wa Jal put other Imams in ghaibah? So they also would be protected. Why only Imam al-Hujjah alayhi salam why only Imam al-Hujjah alayhi salam has been put in ghaibah? So اس کا جو simple answer ہوگا وہ یہ کہ other Imams, they were not the last Imams. They were not the last leader for humanity chosen by Allah Azza wa Jal. But Imam Mahdi alayhi salatu wasalam is the last one. So when Imam Hussain alayhi salam got martyred in that brutal way in Karbala, Imam Sajjad alayhi salam was there to lead his path. After Imam Sajjad, Imam Muhammad Baqir was there, and so on and so forth. But Imam al-Hujjah is the last one. So if he is the last one and he is killed, then who will complete the mission of Allah Azza wa Jal, which is removal of tyranny from the surface of the earth and filling the land with love, with peace, and with justice. To protect the 12th Imam, Allah Azza wa Jal placed him in ghaibah. This way the enemies could not reach him. اور اس میں اگر آپ ایک ایگزامپل دینا چاہیں تو ایک خوبصورت ایگزامپل ہے، اور وہ اس طرح سے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس 12 بلبس ہیں اور ایک آپ کے گھر کے سامنے گلی ہے جو بہت ڈارک ہے اور وہاں سے لوگ گزرتے بھی ہیں اور وہاں پہ کچھ ڈچز ہیں، کچھ وہاں پہ گڑھے ہیں. آپ نے آؤٹ آف مرسی وہاں پہ ایک بلب لگا دیا، مگر جو اس محلے کے بچے تھے وہ بہت شریر تھے، انہوں نے 2 ہی دن بعد اس بلب کو توڑ دیا. تو اب آپ نے ایک دوسرا بلب وہاں پہ لگا دیا، آپ بلب لگاتے رہے اور توڑتے رہے. آخر میں آپ کے پاس جب 12واں بلب بچے گا تو اب آپ کے سامنے 2 آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ آپ بلب
لگائیں ہی نہیں. تو اگر آپ بلب لگائیں گے ہی نہیں تو جو راستہ چلنے والے ہیں وہ گریں گے, کسی کا ہاتھ ٹوٹے گا, کسی کا پیر ٹوٹے گا, کسی کا سر پھٹے گا. تو آپ کی کائنڈنس آپ کو مجبور کر رہی کہ آپ اس کو لگائیں. لیکن اگر آپ اس بلب کو اسی طرح سے لگاتے ہیں جس طرح آپ نے پچھلے بلبس لگائے تھے تو شیطانی بچے پھر اس کو توڑ دیں گے, محلے کے اوباش لوگ پھر اس کو توڑ دیں گے. تو اب آپ کی وزڈم آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اس کو لگائیں, مگر اس کو کسی ایسے پروٹیکٹیو کور میں رکھ کے لگائیں کہ دنیا کے تمام اوباش لوگ مل کے بھی اگر اس کو توڑنا چاہیں تو توڑ نہ سکیں. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ اس کو کور میں رکھ کے لگائیں گے تو اس کی روشنی کمپرومائزڈ ہو جائے گی, مگر پھر بھی اتنی روشنی باقی رہے گی کہ جو راستہ چلنے والے ہیں وہ اپنا راستہ دیکھ سکیں اور اپنے آپ کو ان گڑھوں میں گرنے سے بچا سکیں. تو آپ کی عقل مندی کیا کہتی ہے؟ Which one will you follow? Definitely you will put that bulb, however, under the cover. So this is the situation with Allah Azza wa Jal and 12 imams. اللہ ایک کے بعد ایک امام کو بھیجتا رہا اور لوگ ان کو قتل کرتے رہے, لوگ ان کو شہید کرتے رہے. ایونچولی اب جو لاسٹ امام بچے تو اللہ رب العزت نے ان کو رکھا تو ہے اور آج بھی لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, آج بھی ان کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے. بٹ اللہ رب العزت نے ان کو غیبت کے کور میں رکھ دیا ہے کہ وہ رہیں بھی, ان سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا رہے مگر ان تک کوئی پہنچ بھی نہ سکے. اگرچہ جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, وہ فل بلیسنگز جو امام کے پریزنس سے ہمارے درمیان رہنے سے ہم کو حاصل ہوتی وہ حاصل نہیں ہو پا رہی ہے, لیکن بہرحال وہ ہیں. اور انشاءاللہ جب وقت آئے گا, جب لوگ سدھر جائیں گے, جب لوگوں کو عقل آ جائے گی تو آپ وہ کور ہٹا دیں گے تاکہ اس بلب کا مکمل فائدہ لوگوں کو پہنچ سکے. اسی طرح سے اللہ حجاب غیبت کو ہٹا دے گا تاکہ امام مہدی سے لوگ مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں. However, that depends on people's understanding, people's rectification. تو یہ ایک ایگزامپل ہے, ناٹ نیسسرلی آپ اس کو بچوں کے سامنے ڈسکس کریں, بٹ آپ کے علم میں اضافے کے لیے, آپ کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے, اور اگر آپ دیکھیں کہ بچے اس کو سمجھ سکتے ہیں, بچے اسمارٹ ہیں, تو آپ یہ ایگزامپل بچوں کو دے بھی سکتے ہیں. In the Holy Quran, Allah says, they intend to blow out the light of Allah with their mouths, but Allah Azza wa Jal will perfect His light, even though the disbelievers may not like it. تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور یہ ایک خوبصورت ایگزامپل ہے. یہاں پہ آپ السٹریشن کے ذریعے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں, کینڈل آپ بنا سکتے ہیں, اور وہاں پہ کچھ ہولیگن اور برے لوگوں کو آپ وہاں پہ بنا سکتے ہیں جو اس کو پٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ڈفرینٹ ویز میں آپ بچوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. جب آپ کسی چیز کو ویژولائز کر دیں گے تو پھر لرننگ کے چانسز آٹومیٹکلی بڑھ جائیں گے. جو جنرل لا ہے وہ کہ جتنے زیادہ سینسز کو آپ انوالو کریں گے لرننگ میں اتنے زیادہ ریٹینشن کے چانسز بڑھ جائیں گے. اگر کوئی صرف سن رہا ہے تو اس کے لرننگ کے چانسز کم ہیں بنسبت اس شخص کے جو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. اگر کوئی سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے اور انیکٹ بھی کر رہا ہے تو اس کے لرننگ کے چانسز آٹومیٹکلی بڑھ جائیں گے. سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے, سونگ بھی رہا ہے, ٹیسٹ بھی کر رہا ہے, انیکٹ بھی کر رہا ہے تو اس کے لرننگ کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے. تو آپ کی پوری کوشش اس بات پہ ہونا چاہیے. دس از جسے کہتے ہیں کہ دا کور پرنسپل آف ٹیچنگ اسکلس, کہ جتنے زیادہ سینسز کو آپ انوالو کرنے میں کامیاب ہوں گے آپ کی ٹیچنگ اسکلس اتنا زیادہ شائن کریں گی, اور جو لرننگ ہے دیٹ ول ٹیک پلیس ان بیٹر اینڈ بیٹر وے. Worksheet 5.2. Match the title of Imam al-Mahdi alayhi salam with the meaning by drawing arrows. Al-Mahdi, the guided one, the proof of Allah, Sahib al-Zaman, the living master. I will change this. Okay. Preparing for the Imam to come. اس کو آپ یقیناً ایک سیشن میں ڈسکس نہیں کر سکتے جتنا ہم لوگوں نے ڈسکس کیا. دیٹ از مور دین انف فار ون سیشن.
इसको आप रखिए नेक्स्ट सेशन के लिए, लेकिन हम जाहिर सी बात है आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो विल गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। प्रिपेयरिंग फॉर द इमाम टू कम। अब जब इमाम मेहदी गैबत में है तो अब बच्चों से जो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं जहन में, is there any way that we can help Imam alayhi salam to come out of this oppression, come out of this ghaiba? This ghaiba is definitely not good, neither for us, and more importantly, nor for Imam al-Hujjah alayhi salam, because he is the guide, he is the light of Allah. He wants to shine, he wants to guide people, to help people. And when he sees bad things taking place in the world, he is really depressed, he is really upset. So Imam Mahdi is willing, not only willing, praying, not only praying, but crying to come to this world. However, Allah Azza wa Jal is not letting him to come to this world because the world is not ready. So आप बच्चों से जो क्वेश्चन पूछेंगे हो कि how can we make the world ready for Imam al-Hujjah alayhi salam? How can we pave the path for Imam al-Hujjah alayhi salam to come to this world? और उसमें जब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछें तो कभी कभी आप इस तरह से क्वेश्चन पूछें कि कभी तो ये होता है कि अथॉरिटी के अंदाज में आदमी क्वेश्चन पूछता है टीचर, जैसे हम जानते हैं उसको हम चेक करना चाहते हैं, और कभी जो स्किल है आपकी वो यहाँ पे शाइन करेगी। कभी आप इस तरह से क्वेश्चन करें कि जैसे आप उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं कोई चीज, और कभी इवन इससे भी आगे बढ़ के इस तरह से क्वेश्चन करेंगे जैसे आप नहीं जानते, आप जानना चाह रहे हैं। तो फिर आप बच्चों का जो इंथुजियाज्म होगा उसको आप डिफरेंट अंदाज में पाएंगे, वो बहुत एक्साइटेड होंगे और वो आपको बताना चाहेंगे, बिकॉज दे थिंक यू डोंट नो एंड दे विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। वो अल्लाह ने इंसान के नेचर में रखा है कि इंसान लोगों को मदद करना चाहता है, तो उसको आप अपनी आंख से देखेंगे एंड दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। और ये सब टीचिंग एक्सपीरियंसेस हैं कि जो आपके लिए नहायत हेल्पफुल है। ओके, तो आप बच्चों को एक्सप्लोर करें और आप उनसे इस तरह से प्रिटेंड करें जैसे आपको नहीं पता। आप कहें कि मैं इमाम मेहदी, मैं बहुत तड़पती हूँ, मैं बहुत तड़पता हूँ कि इमाम मेहदी की मदद कर सकूँ ताकि वो हिजाब गैबत से बाहर आ सकें और दुनिया को अदल इंसाफ से भर सकें, बट आई डोंट नो हाउ टू हेल्प। कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज गाइड मी, कुड यू प्लीज गिव मी सम इंस्ट्रक्शन, सम एडवाइस, हाउ कैन आई मेक Imam Mahdi alayhi salam's appearance sooner, closer? How can I pave the path for Imam Mahdi alayhi salatu wasalam? तो आप देखेंगे कि there will be a lot of advice. All believers are eager for the coming of Imam al-Mahdi alayhi salam. They hope they will be from among the followers of the Imam. पहले आप ना पढ़ें, पहले आप ये सब चीजें डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद एंड में आप पढ़ें। They pray that Allah Azza wa Jal should help them be among the people who help and work with the Imam when he appears. What are our duties during the ghaiba of the Imam? Should we just wait and do nothing else? Believers need to do more than just wait silently for the Imam alayhi salam to appear. The following are some things that we may do during ghaiba. Number one, be a good Muslim. We can all try to be good Muslims. Imam is coming to make people good Muslim. So let's make ourselves ready for Imam by making ourselves good Muslims. Someone who is waiting for the Imam to appear so he can join him should have good akhlaq. He or she should do good deeds and be a true Muslim. A person who does bad deeds is not a true believer and cannot say he or she is a friend of the Imam. ये बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और उनके लेवल के मुताबिक चीजें लिखी गई हैं। The Imam will welcome those people to join him in spreading truth on the earth who are followers of the right path. If you want to spread the truth, definitely you need to love truth, you need to speak truth. Those who are liars, can they spread truth? Of course not. All those who are eager to meet the Imam alayhi salam should prepare for doing as many good deeds as possible and by staying away from sins and evil. The Imam alayhi salam is aware of the deeds of the Muslims,
When he knows they are doing good deeds, he is pleased with them. Their bad deeds trouble him. Each believer should try and do good deeds, so the Imam alayhi salam is happy with them and will welcome them when he appears. दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो है, so that is a kind of self building, हम अपने आप को improve करें. That is the first and very basis and foundation of preparing for Imam al-Hujjah alayhi salatu wasalam. Remember him through reciting du'as and ziyarah. यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं दूसरी चीज कि हम खुद अच्छे बने और दूसरों को भी अच्छा बनाएं, दूसरों को भी जस्टिस की तरफ बुलाएं. अगर हम देखें कोई बुरा काम कर रहा है तो हम उसको मुतवज्जे करें, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको इनकरेज करें. और फिर उसके बाद में ये remember him through reciting dua and ziyarah. There are many things we can recite every day to show that we remember the Imam. Some of these are ziyarah of the 12th Imam, dua al-ahad, and other longer du'as. I don't think dua al-ahad is ideal for 7-year-old children. Dua al-ahad के बजाय यहाँ पे होना चाहिए dua faraj, for example. So I'll make a note to change this. Let me try to write it here, otherwise I may forget. दुआ अल-अहद के बजाय जो हम कर सकते हैं वो है दुआ अल-फरज. Okay. दुआ अल-अहद के बजाय दुआ अल-फरज and other longer duas, not longer duas. बच्चे इस एज में longer duas no. दुआ अल-फरज दो तरह से है. एक तो अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्न अल-हसन है और दूसरे इलाही अज़म अल-बला. ये दोनों दुआ फरज कही जाती हैं. तो खास तौर पे अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्न अल-हसन, that is the most common one. तो इस एज में बच्चों के लिए वो good है. And other longer duas, this needs to be a little bit changed. The least we can do is greet him daily by saying Assalamu alayka ya Imam az-Zaman, Assalamu alayka ya Sahib az-Zaman, ya Imam az-Zaman. That's fine. Peace be on you or the living master. तो इसमें different actions बताए गए हैं जो हम कर सकते हैं. ज़ियारत पढ़ सकते हैं, दुआ पढ़ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, इमाम को सलाम कर सकते हैं. ये सब वो एक्शंस हैं कि जो हम कर सकते हैं अपने आप को इमाम से कनेक्टेड रखने के लिए. Allahumma ajjil li waliyyika al-faraj. Oh Allah, make things easy for your wali, the one who is close to Allah, even sooner. तो ये एक शॉर्ट दुआ है जो आप बच्चों को याद करा सकते हैं. और दुआ फरज भी आप बच्चों को पूरी कोशिश करें कि इस सबक में याद करा दें. तो ये शॉर्ट दुआ अल्लाहुम्मा अज्जिल li waliyyika al-faraj और दुआ फरज अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्न अल-हसन, इसको आप बच्चों को याद करा दें. इस सेशन में जाहिर सी बात में नहीं हो पाएगी. सेशन में यहाँ तक. फिर नेक्स्ट सेशन में इसी का रिपीटेशन करें, इसी का रिवीजन करें और उसके बाद में उनको दुआ फरज भी आप याद कराएं. और दुआ फरज याद कराने में अगेन एक सेशन में नहीं हो पाएगा. आप याद भी कराएं और होमवर्क जो एंड में है उसमें लिखें भी कि पेरेंट्स भी बच्चों की हेल्प करें. और फिर आप उसको बार बार बच्चों से सुने भी और उनको इनकरेज करें कि जिसको याद हो जाए दुआ फरज आप असेंबली में भी उनको पढ़ने का मौका दें कि वो असेंबली में आए और आके सेपरेटली दुआ फरज की तिलावत करें. दैट विल गिव देम, उनको और हौसला मिलेगा और उनके अंदर और जोश जज्बा पैदा होगा. ओके, कोई क्वेश्चन? जी एक सवाल है. ये भी आपने छोटे वाली शॉर्ट बताई थी दुआ फरज, अल्लाहुम्मा कुल्ली अल्लाहुम्मा अज्जिल li waliyyika al-faraj. अच्छा, अज्जिल वलीका, अल्लाहुम्मा अज्जिल li waliyyika al-faraj. वहाँ पे बुक में लिखे हुए एक दुआ है. Oh Allah, hasten in the reappearance of our Imam. Allahumma ajjil li waliyyika al-faraj.
اور دوسری دعائے فرض جو ہم لوگ پڑھتے ہیں ریگولرلی، اللہم کل ولیک حجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ، اور تیسری دعائے فرض بھی ہے الہی اعظم الہی اعظم البلا. تو الہی اعظم ہمارا کو آپ رکھیں گریڈ 3 کے لیے. گریڈ 2 میں وہ جو شارٹ ہے ایک سینٹنس والی، اور دوسرے جو ریگولر دعائے فرض ہے ان دونوں کو آپ یاد کرائیں. جی یہ اس میں اللہم کل ٹھیک ہے یا اللہم کلی ولیک؟ اللہم کل لولیک، ٹھیک، شکریہ. اللہم کل لولیک. جی تو اب ہم آ جاتے ہیں ادھر فقہ سیکشن میں، اور فقہ میں ہمارا لیسن بہت کوئک ہوگا، اس لیے کہ ہم لوگ آلریڈی اس کو کور کر چکے ہیں گریڈ 1 میں، اور گریڈ 3 میں بھی ہم اس کو کور کر چکے ہیں. تو آپ حضرات جو پارٹیسپینٹ ہیں گریڈ 1 میں بھی آپ اس کو ہمارے ساتھ ریوائز کر چکے ہیں، اور گریڈ 3 میں بھی. سو ول گو ریلی کوئکلی. فقہ ووکیبولری. اب یہ فقہ ووکیبولری میں وہی 5 ٹرمنالوجیز یوز کریں گے، حالانکہ فقہ ووکیبولری آر ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو دیز 5، دیر آر مینی. لیکن بہرحال اس ایج میں جو بچوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو لیول ہے، اس کے اعتبار سے دے آر absolutely sufficient. فقہ ووکیبولری. All actions that we do belong to one of 5 categories. جب آپ اس سبق کو بچوں کو پڑھائیں تو آپ جمپ نہ کریں کتاب پر، بلکہ بچوں کو پہلے ایکسپلور کریں کہ آپ لوگ پہلے بھی گریڈ 1 میں یہ چیپٹر پڑھ چکے ہیں. What do you remember from there? البتہ وہاں پہ 5 نہیں پڑھائے گئے تھے، وہاں پہ ہمیں لگتا ہے 3 یا 4 صرف بتائے گئے تھے. لیکن آپ بچوں سے پوچھیں کہ what do you understand from واجب, what does haram mean, what does mustahab mean, what is the meaning of makruh, and what does mubah mean to you. تو آپ ان سے اس کو اچھی طرح سے ایکسپلور کریں، اور جب آپ ایکسپلور کریں گے تو اسی میں حقیقت میں آپ کا لیسن ہو جائے گا. پھر اینڈ میں جو ریڈنگ ہے وہ تو آپ صرف ایک فائنل ٹچ اپ کے لیے رکھیں، باقی آپ کی اصل جو ٹیچنگ ہے وہ تو پہلے ہی ہو جانا چاہیے، اس کو آپ آخر کے لیے رکھیں. تو یہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لہٰذا ہم یہاں پہ دیر نہیں لگائیں گے اور آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں کریں گے، اور we'll just go through that very briefly. واجب, you have to do it. Remember, Allah loves us and knows what is best for us. تو یہاں پہ آپ یہ جو you have to do it، یہاں پہ ایک کمانڈنگ ٹون ہے، تو اس کو آپ تھوڑا سا بچوں کو ایکسپلین کریں کہ واجب کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے نہایت امپورٹنٹ ہیں. ہم نے گریڈ 3 میں ہمیں لگتا ہے ایگزامپل دی تھی، جیسے پانی، جیسے کھانا. پانی کے بغیر، کھانا کے بغیر، ہوا کے بغیر، آکسیجن کے بغیر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ تو یہ سب چیزیں ہماری زندگی کے لیے واجب ہیں. اسی طرح سے ہماری ایک اور زندگی ہے، یہ زندگی جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، یہ فزیکل زندگی ہے، ہماری باڈی کی زندگی ہے، اور پھر ہماری اسپریچول زندگی بھی ہے، ہماری روح بھی ہے. تو ہماری سول اور ہماری اسپرٹ اور ہماری اسپریچول لائف کے لیے بھی کچھ چیزیں اسی طرح سے امپورٹنٹ ہیں جس طرح سے پانی ہے، آکسیجن ہے، کھانا ہے ہماری فزیکل زندگی کے لیے. ان کے بغیر ہماری اسپریچول زندگی سروائیو نہیں کر سکتی، جس طرح ان کے بغیر ہماری فزیکل زندگی سروائیو نہیں کر سکتی. تو اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہماری اسپریچول زندگی کے لیے واجب ہیں، مسٹ ہیو ٹو ہیو دیم کی سچویشن ہے، ان کو اللہ نے مینڈیٹری قرار دیا ہے، اور اسی کا نام ہے واجب. تو یہ واجب جن چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے، یہ ہم کو پھنسانے کے لیے، ہم کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری سول کو، ہماری اسپرٹ کو انرجائز کرنے کے لیے ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہے. اگر کوئی واجب کام نہیں کرتا ہے تو اس کی روح اسی طرح سے مر جائے گی جس طرح سے اگر کوئی انسان پانی نہیں پیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، آکسیجن نہیں لیتا ہے، تو اس کا جسم مر جائے گا. تو جتنی چیزیں واجب ہیں مینس we must have them and we must perform them to keep our soul and spirit alive. Remember, Allah loves us and knows what is best for us.
and the things which are extremely important for the survival of our soul, for the well-being of our spirit, and for the betterment of our society, our dunya and our akhirah. Allah Azza wa Jal has made them wajib. Wearing hijab for baligh girls in front of certain men is wajib. ये एक example है. दूसरी example जो आप दे सकते हैं, आप बच्चों से पूछें, यहाँ पे explore करें कि could you please pinpoint some of the wajibat, तो बच्चे खुद ही अपने हाथ उठाएंगे और वो बयान करना शुरू करेंगे. और अगेन आप देखेंगे कोई बच्चा खामोश है तो आप उसको जरूर पर्सनली उसका नाम लेके आप उससे क्वेश्चन करें कि what about you, what do you think, what is wajib, any examples for wajib, उसको आप जरूर इंक्लूड करें क्लास में. उसमें नमाज हो जाएगी, सच बोलना होगा, अदल इंसाफ के साथ पेश आना होगा, जुल्म से परहेज करना होगा. तो ये सब बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिनको आप बच्चों के सामने बयान कर सकते हैं. माँ बाप का रिस्पेक्ट है और भी चीजें. Now put a big check across the page because wajib means you have to do it. Haram, yes, haram, you should never do it. Haram is the opposite. इस तरह से certain things हैं कि अगर आप करेंगे तो आपकी bodily life will be at risk. अगर कोई पानी में कूद जाता है और उसको तैरना नहीं आता तो उसकी bodily life, अगर कोई अपने सीने में चाकू घोंप लेता है, अगर कोई किसी ऊंचाई से कूद जाता है, अगर कोई गंदा खाना खा लेता है, इन्फेक्टेड पानी पी लेता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर पी लेता है, तो ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जो हमारी फिजिकल लाइफ को खतरे में डाल देती है. तो ये सब हराम है. इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को खतरे में डाल देती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हराम करार दिया. हराम मीन्स स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स. डोंट डू दैट. इफ यू डू दैट योर लाइफ इज एट रिस्क. सो दिस इज अल्लाह's काइंडनेस कि उसने बता दिया है हमको कि क्या क्या चीज़ें हमारी सोल के लिए खतरनाक हैं और हमको उनसे बचना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए. यहाँ पे भी आप बच्चों से एग्जांपल्स पूछें. अब यहाँ पे जो एक एग्जांपल दी गई है वो है स्टीलिंग इज हराम. Stealing, backbiting, slandering, lying, disrespecting, using abusive language, not praying, तो ये तमाम चीजें आप उसमें शामिल कर सकते हैं. Mustahab, you should try to do it. If you do, you get more thawab and rewards like extra credit. Allah loves it when we perform these actions to get closer to Him. Visiting the sick is mustahab. Again आप एग्जांपल्स बच्चों से पूछें और वो डिफरेंट एग्जांपल्स बताते जाएंगे और जितना ज़्यादा वो एग्जांपल्स बताएंगे उतना ज़्यादा वो उसमें एंगेज्ड होंगे और ये अंडरस्टैंडिंग उनकी रीट्रेटेड होगी और एस्टैब्लिश्ड और रीएस्टैब्लिश्ड होगी. Makruh, you should try not to do it. Eating so much that you feel sick is makruh. और उसके अलावा मकरूह की और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल खड़े होके ट्राउजर्स पहनना, खड़े होके पैजामा पहनना, शलवार पहनना, ये सब मकरूह है. because there is a risk that you may fall. तो मकरूह अगरचे मेनली स्पिरिचुअल हेल्थ को ये चीज़ें कंसीडर करती हैं, बट हमारी फिजिकल लाइफ के लिए भी ये चीज़ें नहायत इम्पोर्टेंट है. सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ नहीं बल्कि फिजिकल लाइफ के लिए भी ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है. या रात में खड़े होकर पानी पीना या और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं वो मकरूह है. मुबाह, it does not matter if you do it or not, so it's just permissible, allowed to do, and you can avoid if you wish. That's up to you. Sleeping is mubah. Remember, if you do something that is mubah with the intention to make Allah happy, this is very good point that you need to share with your students. कि किस तरह से आप मुबाह actions को मुस्तहब actions में और अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपनी दुनिया और अपनी आखिरत संवारने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं.
that mubah action then ends up being mustahab. Allah loves it when all of our actions throughout the day are done to make Him happy and to get closer to Him. So for example, if you sleep so your body can re-energize to wake up and do good deeds the next day, your sleep becomes mustahab. Or if you instead of washing your face, washing your hands, if you make the niyat of wudu, that refreshing activity will turn into a religious activity, and that will bring Allah Azza wa Jal's pleasures to you. Or the same thing applies with showering. When you shower, make the intention of ghusl and take the shower in the way Allah has prescribed. First wash your head and neck, then right side, then left side, then that mubah action will turn into ibadah. Now do this crossword to see how well you understand the terms taught in the lesson. तो ये हकीकत में 5 terms हैं और उनको डिस्कस किया गया लेसन में. Clues across, you should try to do it. ये across वाले हैं और you should try not to do it. Clues down, you can or cannot do it. तो ये आप जो इस्तिलाहात हैं वाजिब, मुस्तहब, मकरूह, हराम, मुबाह. Worksheet 7.2, match the correct word with the correct picture. Wajib, mustahab, makruh, haram, mubah. Okay, worksheet 7.3, art extension, draw or write an example for each. तो बच्चों को आप इसमें choice दें कि वो जो example चाहें उसको draw कर लें अपनी मर्जी से. Different आप जो चीजें डिस्कस किए हों क्लास में तो फिर उनको रिमाइंड कर दें, और अगर बच्चों को हेल्प चाहिए हो तो यहाँ पे आप उनकी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर सकते हैं. Okay, any questions? وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.